हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो गाइस, आज की जो मैं वीडियो लेकर के आई, वीडियो का टाइटल है जालिम बादशाह और नेक लोगों का किस्सा। ये बयान है मौलाना अजमल राजा कादरी जी का और ये बयान मैंने लिया है दीन टाइम चैनल से। तो गाइज़, इनके बयान बहुत अच्छे होते हैं और ये कुछ पंजाबी वर्ड्स भी यूज़ करते हैं, वो मुझे नहीं आता है, लेकिन चलिए बयान सुनते हैं। बहुत अच्छा होने वाला है बयान। आई होप सो आपको पसंद आएगा। नंबर 105 में कुरान मजीद को बतदरीज थोड़ा थोड़ा नाजिल करके नाजिल करने की हिकमत ये बताई गई कि रसूल उन पर ठहर ठहर के पढ़ेंगे, इनके लिए कुरान को समझने में आसानी होगी। मुशरिकीन मक्का एतराज़ करते थे कि कभी आप अल्लाह कहते हैं, कभी रहमान कहते हैं, हम तो रहमान को नहीं जानते। तो अल्लाह ने फरमाया रसूल कह दीजिए कि माबूदे बरहक को तुम अल्लाह कह के पुकारो या रहमान कह के पुकारो, तुम उसे जिस नाम से भी पुकारोगे सब उसी के नाम है, और उसे पुकारने में म्याना अल्लाह रवि से के काम जिस लो। नाम से आखिरी पुकारो। आयत में फरमाया कि अल्लाह की ना कोई औलाद है, ना कोई उसकी सल्तनत में उसका शरीक है, ना इसे किसी मददगार की ज़रूरत है, और आप इसकी किबरियाई को बयान करते रहिए। आगे शुरू हो जाती है सूरह कहफ। असहाबे कहफ का नाम तो सुना है ना माशाअल्लाह आप हज़रात। पहले इसकी फजीलत में एक हदीस ना बयान करूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, दज्जाल आएगा क़यामत के करीब और बड़े लोगों को गुमराह करेगा। तो हुजूर ने फरमाया जो सूरह कहफ की 10 आयात ज़ुबानी याद कर ले ना, वो दज्जाल के फितने से बच जाएगा। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। इस सूरह मुबारका की आयत नंबर 9 से असहाबे कहफ का जिक्र शुरू होता है। असहाबे कहफ, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह करीम ने चौथे आसमान पे बुला लिया ना, तो दिकियानूस नाम का एक बादशाह हुआ बनी इसराइल के अंदर, बड़ा जालिम था। उसने गुमराही फैला दी और जो लोग माज़अल्लाह कुफ्र और शिरक नहीं करते थे उन्हें कत्ल करवा देता था। तो 7-8 नौजवान अपना ईमान बचा के भागे। ओ हो, अल्लाह अकबर। सारी दुनिया माल बचा के भागती, वो वो 7-8 अपना ईमान नौजवान बचा के अपना भागे। ईमान बचा के भागे कि ये हमें कहीं कुफर की तरफ ना लौटा दे। तो जाके एक गार के अंदर चले गए, तो एक कुत्ता भी उनके साथ हो गया। उन्हें कुत्ते को बड़े रोड़े मारे कि ये अगर भौंकेगा, आवाज़ निकालेगा तो हम पकड़े जाएंगे, हमने तो छुपना है। पर उसको ना वलियों से प्यार हो गया था। उसने कहा भगाओ सुभान जितना अल्लाह। मर्जी मुझे, फितरत मेरी है मैं नहीं भागूंगा। कि मैं भौंकता हूँ, पर जब अल्लाह के वली हों तो फिर मैं अदब करता हूँ। ये कुरानी वाक़या है। अच्छा, ये ऐन वो वाक़या है कुरान मजीद का कि जो बहुत सारी चीज़ों पर वैसे ही नास है और बहुत सारी ज़ुबानें वैसे ही गुंग हो जाती। तो वो 6-7 लोग थे, वो चले गए गार के अंदर, जाकर उन्होंने पनाह ले ली। बादशाह को पता चल गया कि गार के अंदर है। अच्छा, अल्लाह की कुदरत, जैसे ही दाखिल हुए इन्हें नींद आ गई, ये सो गए। और कुरान मजीद कहता है, कुरान मजीद के ये लफ्ज़ हैं कि कुत्ता गार के मुंह पर बाजू फैला के बैठ गया, गोया अपने मालिकों की खिदमत कर रहा है। अब मियाँ साहब की एक बात कर लें दरमियान में। मियाँ साहब फरमाते हैं, जिन्हां तना विच इश्क न रचिया, कुत्ते होना थी चंगे, और चलो मालिक दे कर राखी कर दे, साबर भूखे नंगे। ये देखो ना कि इतना तो उनके अंदर भी कमाल है। अपने ना दोनों बाजू फैला के, कुत्ता भी गार पे बैठ गया। इनको नींद आ गई। बादशाह ने पता कराया, कहाँ भाग के गए? तो कहा वो गार के अंदर है। बादशाह कहने लगा कि इनकी सजा ये है कि एक दीवार चुन दो गार के मुंह में, गार कोई बंद कर दो। जिस बंदे की ड्यूटी लगाई ना गार चुनने की, बंदा बड़ा नेक था, इसको दीवार बनाने का जिम्मा दिया। उसने ना दीवार भी बनाई और एक तख्ती पे ना सब के नाम लिखे, और वो तख्ती एक संदूक में रख के वहां बंद कर दी। और उसी तरह की एक तख्ती, उसके नीचे लिखा कि एक तख्ती इनके नामों की ना मैं माले खजाना में भी बंद कर रहा हूं। अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत के बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है वो 100 साल तक सोए रहे, और बाज ने लिखा है कि 300 साल तक सोए रहे। 300 साल के बाद इस तरह हुआ कि हुकूमतें बदल गईं। बैदरूस नाम का एक बादशाह आ गया, वो बड़ा नेक दिल था। उसने हर तरफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत का फिर से नारा बुलंद किया। अब ना कुछ लोग ऐसे थे जो
منکر ہو گئے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھیں گے. بادشاہ ایک دن حجرے میں گیا جا کے دعا مانگی, یا اللہ کوئی ایسی بات دکھا جس سے لوگوں کا ایمان پکا ہو جائے. اس طرح کے بھی بادشاہ ہوا کرتے تھے. تو رب کریم نے کہا میں نے تو پہلے ایک راز چھپا کے رکھا ہوا ہے, کھول دیتے ہیں. اس نے دعا مانگی اور ادھر کیا معاملہ ہوا, ایک چرواہا بکریاں چرانے والا وہاں سے گزرا. اس نے سوچا یہ دیوار ہے, اگر اس کا منہ کھول لوں نا کبھی تو میری بکریاں یہاں تھوڑا سا دھوپ کے اندر سستا لیا کریں گی. اس چرواہے نے کیا کیا کہ اس نے وہ دیوار گرائی تاکہ میری بکریاں اندر جایا کریں. وہ دیوار گرائی تو اس نے اندر 6-7 لوگ سوئے ہوئے دیکھے اور کتا بھی سویا ہوا دیکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے, اپنے فضل سے ان کی کروٹیں بھی بدلتا رہا. اپنی قدرت سے ایک طرف انسان پڑا رہے نا تو اعضاء گل جاتے ہیں, ان کی کروٹیں بھی بدلی جاتی, مناسب روشنی بھی دی جاتی اور حرارت بھی. اس نے دیوار گرائی تو ان کی آنکھ کھل گئی. ایک دوسرے سے کہنے لگے آج تو بڑی گہری نیند سوئے ہیں یار, آج تو لمبی نیند پوری کر لی, چلو بھوک بڑی لگی ہے ایک دوست کو بھیجو. یہ سارا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے, میں اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں. جاؤ ایک دوست کو بھیجو بازار سے نا کھانا لے آئے, پیسے وہی 300 سال پرانی کرنسی. وہ جب نان بھائی کی دکان پہ گیا نا سامان لینے, اس کو پیسے دیے تو نان بھائی نے ہاتھ پکڑ لیا, کہنے لگا میاں تو کدھر سے آیا, یہ کون سے پیسے؟ اس نے کہا پیسے کاہے کہ میں بھی سوچ رہا ہوں کہ حالات بدلے ہیں, سارے حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں, ماحول اور ہے. اس نے کہا تیرے ہاتھ کوئی خزانہ لگ گیا ہے, یہ تو ہم نام سنتے تھے کہ یہاں کوئی دقیانوس نام کا بادشاہ رہا ہے, کوئی خزانہ بتا کہاں سے لیے. شور ہوا, حاکم شہر تک خبر پہنچی, بادشاہ تک پہنچی. اس نے بتایا کہ بھئی ہم تو دقیانوس کے ڈر سے بھاگے ہیں, کل بھاگے ہیں یا آج سویرے, اتنا زیادہ ہمیں پتہ نہیں, کل یا آج سویرے بس نا. اتنا سا ہمیں یاد ہے کہ ہم گئے تھے, بہرحال لوگ جمع ہو گئے, اکٹھے ہو گئے, غار تک پہنچے. اب جو غار کے اندر تھے وہ پتہ کہتے ہیں لگتا ہے ہمارا دوست پکڑا گیا ہے. پکڑا گیا ہے تو اب بندے جمع ہو گئے, وہ اندر ڈر رہے تھے, تسبیح کر رہے تھے, اللہ کو یاد کر رہے تھے. ادھر یہ پہنچ گیا. جب ان لوگوں نے یہ جیتا جاگتا رب کے فضل کا نمونہ دیکھا اور بادشاہ نے کہا کہ یہ کیا ہے, صندوق کھولا تو اس کے اندر وہ تختی لکھی تھی کہ یہ ان کے نام ہے, یہ دقیانوس سے ڈر کے بھاگے ہوئے ہیں, یہاں یہ سو رہے ہیں, اور اسی کی ایک تختی میں نے فلان جگہ بھی دفن کیا, وہ تختی بھی وہاں سے نکل آئی. اب سب لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آئے اور سب کہنے لگے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. سب کہنے لگے ان اللہ علی کل شیء قدیر. جب ان کی بات پوری ہو گئی, لوگوں کے ایمان پختہ ہو گئے, تو اصحاب کہف کہنے لگے کہ ہمیں اب اجازت ہے, ہم پھر دوبارہ غار میں جاتے ہیں. وہ غار میں گئے تو رب نے پھر انہیں موت عطا فرمائی, نیند عطا فرمائی, تحفہ دیا. بادشاہ نے پھر اس کے آگے دیوار بنائی اور وہاں بادشاہ نے ایک مسجد تعمیر کرا دی, لوگ زیارت کرنے جاتے. یہ اصحاب کہف کا ذکر ہے. اب یہاں ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جو کتا تھا نا وہ بھی ساتھ ہی تھا. اللہ قیامت والے دن اسے انسانی, یا تو انسانی شکل ملے گی یا جیسے رب کا فضل ہوگا رب کریم اسے بھی جنت عطا فرمائے گا. اس نے تبلیغ کی, دین کی, اس نے کیا کیا, تبلیغ کی, نمازیں پڑھی, روزے رکھے, حج کیا, 10 ہوتے صحیح اس کیتا کی. اسی آنکھیں نا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا, ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں کس طرح کی بات کرتے ہو, تو میں نے کہا اصل میں تیرا عقیدہ کچا ہے. وہاں تو کتا چلا جائے ولی کے پاس تو رب اسے جنت دے دیتا ہے, تو جیگتا جاتا مومن جائے تو اللہ کیوں فضل نہیں فرماتا. اس سے آگے نا پھر آیت نمبر 32 ہے, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 لوگوں کا واقعہ بیان کیا ہے. فرمایا ایک شخص کے انگوروں کے باغات تھے اور چاروں طرف سے انہیں کھجوروں کے درختوں نے گھیر رکھا تھا اور درمیان میں کھیتی بھی تھی اور بیچ میں دریا بھی بہہ رہا تھا, اور ان باغات نے بہت عمدہ فصل دی. ایک دن یہ شخص اپنے ساتھی سے کہنے لگا میرا مال اور افرادی قوت تم سے زیادہ ہے, مجھے یقین ہے کہ یہ باغ کبھی برباد نہیں ہوگا. اول تو مجھے قیامت کا یقین ہی نہیں معاذ اللہ, لیکن اگر قیامت آئی تو مجھے وہاں سے بھی بہتر مال ملے گا. اس کے دوسرے ساتھی نے کہا تو اپنی اصل کو بھول گیا ہے اور تو نے اپنے خالق کی ناشکری کی جو کہ وحدہ لا شریک ہے. اگر تم نے باغ میں داخل ہوتے وقت ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ
کہہ دیا ہوتا تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہوتا۔ اگرچہ مال اور اولاد میں میں تم سے کم ہوں، لیکن میرا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بہتر نعمت عطا کرے گا، اور آسمان سے کوئی آفت آئی اور تمہارا باغ تباہ و برباد ہو جائے گا، یا اگر اس کا پانی زمین میں دھس گیا تو پھر تم اسے تلاش نہ کر پاؤ گے، بالآخر اس شخص کا باغ برباد ہو گیا۔ وہ جو کہتا تھا نا مجھے یقین نہیں قیامت نہیں آئے گی، اس کا باغ ہی، اور وہ کف افسوس ملتے ہوئے کہنے لگا کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا، لیکن پھر اس کا کوئی نہ مددگار تھا اور نہ حمایتی۔ آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی ناپائیداری کو ایک مثال سے بیان فرمایا کہ آسمان سے بارش نازل ہوئی، گھنا سبزہ نکلا، پھر وہ سوکھ کر چورا چورا ہو گیا، جسے ہوا اڑا کے لے گئی۔ مال اور بیٹے تو محض جیتی دنیا کا سنگار ہے، جب تک تم زندہ ہو تب تک مال بھی ہیں اور بیٹے بھی ہیں۔ والباقیات الصالحات، اگر کچھ ہے باقی رہے گی تو تمہارے اچھے اعمال باقی رہیں گے، اور اگر اولاد نیک ہوئی تو وہ بھی باقیات الصالحات میں شامل ہو جائے گی۔ آیت نمبر 47 سے فرمایا کہ قیامت کے دن تمام روئے زمین پر ایک کھلے میدان کی صورت میں ہوگا، سب لوگ صف باندھے رب کے حضور اکیلے حاضر ہوں گے اور اپنے اعمال ناموں کو دیکھ کر خوف زدہ ہوں گے، کہیں گے ہائے افسوس اس اعمال نامے کو کیا ہوا، اس نے نہ کوئی صغیرہ گناہ چھوڑا نہ کبیرہ، مگر سب کو شمار کیا۔ آیت نمبر 50 میں حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سجدہ، ابلیس کی نافرمانی اور شیطان اور اس کی ذریت کے انسان کے دشمن ہونے کا بیان ہے۔ آگے پھر ذکر شروع ہو جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا۔ یہ لفظ خضر بھی ہے اور خضر بھی ہے، یہ دو تین طریقوں سے پڑھا جاتا ہے۔ حضرت خضر کے بارے میں مختلف روایات ہیں کہ یہ ولی ہیں کہ نبی ہیں، لیکن مضبوط رائے اکثر بزرگوں کی یہی ہے کہ یہ بھی اللہ کے نبی ہیں، اور بعض نے لکھا ہے یہ ہمیشہ سے زندہ ہیں۔ یہ دو اللہ کے نبی حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، یہ دونوں ہر سال حج میں بھی جاتے ہیں، ہر سال حج میں بھی جاتے ہیں، کیونکہ ایک روایت ملتی ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام حج پہ گئے تو فرمایا میں الیاس اور خضر کو پہاڑوں سے اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ تو جن کو اللہ نے کھلی آنکھیں دی ہوتی ہیں پھر انہیں زیارت بھی ہوتی ہے، انہیں یہ نظر بھی آتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے علم لدنی عطا فرمایا۔ یہ علم لدنی اللہ جس کو اپنے پاس سے عطا کر دے اس کو علم لدنی کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن تقریر کرتے ہوئے کسی نے پوچھا کہ آپ سب سے بڑے عالم ہیں، فرمایا الحمدللہ۔ تو اللہ کریم نے فرمایا نہیں ہے موسیٰ کلیم آپ سے بڑے بڑے بھی ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، ہمارے ہاں مسئلہ ہے پا نہ پڑی۔ تو گائز واقعی میں اجمل راجہ قادری صاحب جی کا بیان بہت اچھا تھا۔ صحیح بات ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا، لیکن جو بادشاہ ظالم تھا اس نے کتنا ظلم کیا، لیکن پھر بھی اللہ کے جو سچے بندے تھے ان کا بال بھی باںکا نہیں ہوا، پتہ نہیں 200 سال 100 سال کب تک سوتے رہے، لیکن ہاں ان کو جنت عطا فرمایا گیا۔ واقعی میں بہت پیارا سا بیان تھا۔ صحیح بات ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ تو گائز آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، مجھے سپورٹ کیجیے۔ ملتی ہے اسی طریقے کی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔